السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ہماری گفتگو سورہ نحل کی آیت قرآنیہ میں بیان کردہ اوامر و نواہی کا فلسفہ جاننے کے لیے ہو رہی ہے۔ اس آیت قرآنیہ میں خالق و مالک نے اپنے بندوں کو 3 اوامر یعنی عدل و انصاف، دوسروں پر بلا امتیاز احسان اور قرابت داروں کی مالی معاونت کرنے کا حکم دیا ہے، جبکہ متصل اسی آیت قرآنیہ کے دوسرے حصہ میں 3 کاموں فحشاء و بے حیائی، منکرات اور سرکشی سے منع کیا ہے۔ مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس اس آیت قرآنیہ کے بارے فرماتے ہیں، یہ قرآن کریم کی جامع ترین آیت ہے۔ اگر انسان اس پر عمل کر لے تو اس کی فلاح کے لیے کافی ہے، کیونکہ اس میں ہر خیر کا حکم اور ہر برائی سے منع فرمایا گیا ہے۔ آئیے گفتگو کو حصہ سوم سے ربط کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں۔ مذکورہ آیت قرآنیہ میں تیسرا حکم وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، قرابت داروں کی مالی معاونت کرنے کا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں انسانی معاملات میں عدل و انصاف اور احسان کرنے کا حکم دیا، وہاں قرابت داروں کی مالی معاونت کا بھی ساتھ ہی حکم ارشاد فرمایا۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، بے شک اللہ تعالیٰ عدل اور احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ ایتاء ذی القربی سے مراد رشتہ داروں کا حق ادا کرنا، ان کی امداد کرنا اور ان سے صلہ رحمی سے کام لینا شامل ہے۔ محتاجوں، غریبوں، یتیموں اور ضرورت مندوں کی مدد، معاونت، حاجت روائی اور دل جوئی کرنا دین اسلام کا بنیادی اور مرکزی نقطہ نظر ہے، جن میں اولیت رشتہ داروں اور ہمسایوں کو دینے کا حکم ہے۔ دوسروں کی مدد کرنا، ان کے ساتھ تعاون کرنا کار ثواب اور اپنے رب کی رضا کے حصول کا موجب ہے۔ اللہ رب العزت نے امیروں کو اپنے مال میں سے غریبوں کو دینے کا حکم دیا ہے۔ صاحب استطاعت پر واجب ہے کہ وہ مستحقین کی مقدور بر مدد کرے، اس لیے کہ مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرنے والے دنیا میں بھی اور کل قیامت کو بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات کے مستحق ٹھہریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی کوئی دنیاوی تکلیف دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کے دن کی مشکلات میں سے کوئی مشکل حل کرے گا۔ جو شخص دنیا میں کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا۔ اور جو شخص دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اور فرمایا، اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ محتاجوں کی حاجت روائی اور ضروریات میں تعاون اللہ رب العزت کی عطاؤں کا مظہر بن جاتا ہے۔ عنوان مذکورہ کے حصہ اول میں تخلیق انسانی کا مقصد بندگی قرار دیا ہے، جبکہ عبادت و بندگی کی ہمہ گیریت کے 2 عنوان ہیں، ایک حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد۔ اور اسی بات پر توجہ مرکوز کروانے کے لیے قرآن حکیم میں ایک طویل آیت قرآنیہ سورہ البقرہ میں یوں ارشاد فرمایا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ یعنی نیکی صرف یہی نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں پر
اور پیغمبروں پر ایمان لائے اور اللہ کی محبت میں اپنا مال قرابت داروں پر اور یتیموں پر اور محتاجوں پر اور مسافروں پر اور مانگنے والوں پر اور غلاموں کی گردنیں آزاد کرانے پر خرچ کرے۔ یہاں اس آیت قرآنیہ میں عبادت کو مروجہ معنوں تک محدود کر دینا، یعنی اسے نماز، روزہ یا ارکان اسلام کی پابندی کا نام دے کر خود کو عبادت گزار سمجھنے والوں کو حقوق العباد سے غفلت برتنے سے متنبہ کیا جا رہا ہے، اور حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر تم عبادت کا حق ادا کرنا چاہتے ہو تو مخلوق خدا کی ضروریات پوری کرنے پر اپنا مال خرچ کرو، تب جا کر تم اس کی بندگی کا وہ حق ادا کر سکو گے جس کا مطالبہ خالق نے تم سے کیا ہے۔ دوسروں کی مدد کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہایت پسندیدہ عمل ہے۔ جس خرچ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے قرض حسنہ قرار دیا ہے، یعنی جس کی جزا اللہ تعالیٰ ضرور بندوں کو عطا کرے گا، بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کیے گئے مال کو کئی گنا، 10 گنا، 70 گنا بڑھا کر اسے کسی نہ کسی صورت میں تمہیں ضرور لوٹا دے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کے کام میں مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کے کام میں مدد کرتا رہتا ہے۔ کسی دوسرے مسلمان کی حاجت روائی پر اجر کی عطا کا معاملہ تو یہاں تک ہے کہ نبی کریم نے فرمایا، کل یوم معاشر جب میزان پر نیکیوں اور گناہوں کا حساب کیا جا رہا ہوگا تو ایک شخص کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی، جبکہ دوسرے ایک شخص کے پاس صرف ایک ہی نیکی نکلے گی، اور وہ شخص اپنی ایک نیکی اپنے دوسرے بھائی کو اس خیال سے اِثار کر دے گا کہ میں تو صرف ایک نیکی سے جنت نہیں جا سکتا، چلو میرا یہ بھائی جس کو جنت میں جانے کے لیے صرف ایک نیکی درکار ہے وہ تو چلا جائے، اس خیال سے وہ اپنی اکلوتی نیکی اسے دے دے گا۔ اللہ رب العزت اپنے بھائی کی حاجت روائی کرنے پر دونوں کو جنت عطا کر دے گا، اس لیے کہ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اور اس کا وعدہ ہے کہ مخلوق خدا کی حاجت روائی پر میں قیامت کو اپنے بندوں کی حاجت روائی کروں گا۔ ناظرین کرام، عدل، احسان اور صلہ رحمی شرف انسانیت کا جھومر ہیں۔ غور کریں تو حسن معاملات، حسن سلوک اور حسن اخلاق یہی 3 بنیادی اصول ہیں جن کو اپنا کر ہم اپنے معاشرے کو حسین، پرامن اور مستحکم بنا سکتے ہیں، اور یہی 3 احکام الہی، عدل، احسان، رشتہ داروں کی معاونت، جو اس آیت قرآنیہ میں ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لہٰذا غور و فکر سے دیکھا جائے تو عدل و احسان اور ایتائے ذی القربیٰ کے مفہوم میں انسان کے تمام عقائد، اعمال، اخلاق، معاملات، جذبات کو ظاہر و باطن میں یکساں توازن سے ادا کرنے کا فلسفہ چھپا ہے۔ حسن اخلاق کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے نبی مخبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن اخلاق سے بڑھ کر میزان میں بھاری چیز کوئی نہیں ہوگی، لہٰذا حسن اخلاق اور حسن معاملات ہی مومن کا ترہ امتیاز ہونا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عدل و انصاف کی توفیق مرحمت فرمائے، تاکہ ہمارا ملک پاکستان مستحکم ہو اور ترقی یافتہ دنیا میں شامل ہو سکے، اور ہر طرف امن و اطمینان کی فضا قائم و دائم ہو۔ آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الکریم۔ ناظرین، زیر مطالعہ آیت قرآنیہ میں 3 اوامر پر گفتگو کے بعد اگلے ویلاگز پارٹ 5 اور 6 میں ہم اس آیت میں مذکور 3 نواہی کا ذکر کریں گے، ملاحظہ فرمائیں۔